ترغیب و ترہیب کی اہمیت کیا ہے؟ ترغیب و ترہیب کی اہمیت کیا ہے اور احکام سے اس کا تعلق کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا بات ہے، اور جس سے دعوت کے لیے ایک بہت اہم اصول ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انما نزل اول ما نزل منہ سورۃ من المفصل فیہا ذکر الجنۃ والنار۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئیں وہ مفصل کی آیتیں تھیں، صورتیں تھیں۔ مفصل قرآن کی آخر کی جو صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جس میں فصل بار بار آتا ہے، جس میں فصل صورت ختم ہوتی پھر واپس نئی صورت، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار آ رہا ہے اس میں، تو مفصل اس کو کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جو صورتیں شروع میں نازل ہوئیں یہ مفصل کی صورتیں تھیں۔ فیہا ذکر الجنۃ والنار، یہ وہ صورتیں ہیں جس میں جنت اور جہنم کا بیان خوب ہے۔ آپ دیکھیے 30واں پارہ 29واں، اس میں آپ کو ملے گا اخیر کے کچھ جو قرآن کے اجزاء ہیں، ان میں آپ کو عموماً جنت جہنم بار بار ملے گا، قیامت بار بار ملے گا۔ تو کہتی ہیں اس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ یہ زیادہ تر صورتوں کا حال یہ تھا، حتی اذا ثاب الناس الی الاسلام نزل الحلال والحرام، یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف آئے اور اس پر قائم ہوئے، اس پر جم گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی آیتیں نازل کرنا شروع کیا، اور فرماتی ہیں لو نزل اول شیء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا، اگر اللہ پہلے ہی کہہ دیتا، پہلے ہی یہ حکم آ جاتا شراب مت پیو، لقالوا لوگ کہتے لا ندع الخمر ابدا، ہم شراب کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر شروع ہی میں یہ بات آتا، پہلے ہی آتا ایسا کرو ایسا مت کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، تو لوگ کیا کہتے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لوگ بولتے ہم تو شراب کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ اور ولو نزل لا تزنوا، اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا فوراً زنا مت کرو، لقالوا لا ندع الزنا ابدا، لوگ صاف کہہ دیتے ہم زنا نہیں چھوڑنے کے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کو شرعی احکام بتانا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ ان کے دل میں اعمال کی فضیلت اور اعمال چھوڑنے پر وعید کو پیدا کیا جائے، ان کے علم میں یہ بات لائی جائے، تاکہ جب شرعی حکم ان کے سامنے آئے تو عمل کرنا آسان ہو۔ صرف حکم دے دیں گے آپ ایسا کرو ایسا مت کرو، تو لوگوں کے اندر عمل جلدی آتا نہیں ہے، کیونکہ انسان آزاد مزاج ہے، آزاد رہنا چاہتا ہو، کسی کا غلام نہیں، آپ کی کیوں مانے ہو، لیکن وہ اپنے فائدے کا حریص ہے، اپنے نقصان سے ڈرتا ہے۔ آپ کو جب اس سے کچھ کروانا ہے، آپ اس کو اس کا فائدہ بتا دیں، اس کا نقصان بتا دیں، وہ عمل کرے گا۔ آج نہیں کرے گا تو کل کرے گا، لیکن یہ راستہ بہتر راستہ ہے بجائے اس کے کہ آپ صرف حکم سے کسی کو کام کروائیں، اپنے حکم سے کسی سے کچھ کام کروائیں۔ یہ ایک بہتر اصول دین پر عمل کروانے میں ہے، یہ ایک بہتر اصول ہے کہ لوگوں سے کچھ عمل کروانا ہے، کوئی برائی ان سے چھڑوانی ہے، آپ اس عمل کی فضیلت ان کو بتلا دیں یا اس عمل پر نہ کرنے کا نقصان بتلا دیں قرآن و سنت کی روشنی میں، یا کوئی برائی ان سے چھڑوانی ہے، کوئی شر ہے، شراب ہے، زنا ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ بتا دیں اس میں تمہارا نقصان کیا ہے، اور یہی بہترین طریقہ ہے جس سے لوگوں کی زندگی میں عمل آتا ہے۔